بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یہودی آباد کاروں کا مسجد اقصی میں نمازیوں پر پھر حملہ۔ نیپال میں لاپتہ مسافر طیارے کا ملبہ مل گیا، 14 باڈیز نکال لی گئیں۔ روس کا مشرقی یوکرین کے ایک اور قصبے پر قبضہ۔ اس بار وزیر اعظم عمران خان کی کال پر کے پی فورس کو بھی استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ لاہور کے حلقوں میں ضمنی انتخابات پر نون لیگ کی پھوٹ پڑ گئی۔ خواتین کا روٹی کام اور آزادی کے نعرے کے ساتھ طالبان کے خلاف احتجاج۔ برازیل میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 57 افراد مارے گئے۔ 62 سال پاکستان فوجی عاملوں اور 2 خاندانوں کے ہاتھوں میں رہا: وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انتہا پسند صہیونی لیڈر ایتامار بین کی سربراہی میں درجنوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو کر نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ مسجد اقصی کے احاطے میں مسلمانوں کو ایک بار پھر اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ درجنوں مشتعل یہودی آباد کاروں نے اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ صہیونی جھٹے نے مسلمانوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور نمازیوں کو زدہ کوب کیا، جس میں درجنوں مسلمان زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ اسرائیلی پولیس نے رمضان المبارک میں بھی مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکے رکھا تھا۔ ان میں بیرون ملک سے آنے والے مسلمان بھی شامل تھے۔ گزشتہ 4 ماہ اسرائیل میں مختلف حملوں میں 20 سے زائد یہودی ہلاک ہو چکے ہیں، جس پر اسرائیلی فوج نے مہاجر کیمپ اور غزہ میں چھاپہ مار کارروائیاں کی اور اب تک 32 نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ نیپال میں تباہ ہونے والے طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ نیپال فوج نے طیارے کے ملبے کی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ طیارے میں 22 مسافر سوار تھے، جن میں 13 نیپالی، 4 بھارتی، 2 جرمن اور پائلٹ سمیت 3 افراد پر مشتمل عملہ شامل تھا۔ گزشتہ روز طیارے نے پوکھرا کے علاقے سے جونگ شہر کے لیے اڑان بھری تھی، جس کے 15 منٹ بعد ہی کنٹرول ٹاور سے طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نیپال کے شہری ہوابازی کے محکمے کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے باعث طیارے کی تلاش میں تاخیر ہوئی، تاہم اس طیارے کو شام کو ہی لوکیٹ کر لیا گیا تھا۔ فوج کا کہنا ہے کہ اب تک 14 افراد کی باڈیز ملبے سے نکالی جا چکی ہیں، جبکہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ روس نے مشرقی یوکرین کے ایک اور اہم قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرینی حکومت کی جانب سے بھی اس خطے میں روسی پیش قدمی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ لیمن نامی قصبے پر قبضے سے روسی فوجوں کو ڈونباس خطے کے مشرقی اور جنوب مغرب میں روڈ اور ریلوے نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ برطانوی انٹیلی جنس کے مطابق روس کے حالیہ حملے کسی نئے محاذ کی تیاری ہو سکتے ہیں۔ برطانوی انٹیلی جنس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس کا مقصد لوہانسک اور ڈون سے خطے پر مکمل قبضہ کر کے وہاں روس میں شمولیت کے حوالے سے ریفرنڈم کروانا ہو سکتا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے جرمنی اور فرانسیسی سربراہان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ وہ کیف کے ساتھ مذاکراتی عمل کا دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں۔ تاہم روسی صدر پوٹن نے برلن اور پیرس کو اس بات سے بھی خبردار کیا کہ یوکرین کو اسلحے کی فراہمی صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ڈونباس کے خطے میں یوکرین سے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے اور یوکرین پر حملے سے پہلے روس نے اس خطے کی 2 ریاستوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ اس بار اگر وزیر اعظم عمران خان نے کال دی تو آزادی مارچ میں خیبر پختونخوا کی جتنی بھی فورس ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کروائیں گے۔ شہباز شریف ہمیں گندم دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچنے کا کہتے ہیں، مگر ان کے کپڑے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔
کے پی کا حق ہم چھین کر رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے جو کیا ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ میں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں، کیس فائل کروں گا۔ تحریک انصاف کے 20 منحرف ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان حلقوں میں ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ تاہم لاہور کے حلقوں میں نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے پھوٹ پڑ چکی ہے۔ لاہور کے حلقوں میں ضمنی انتخابات میں کانٹے دار مقابلہ ہونے کا امکان ہے، لیکن دوستو میرے خیال سے کوئی کانٹے دار مقابلہ نہیں ہوگا، صرف یک طرفہ مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی آسانی سے جیت جائے گی اور اکثریت سے جیتے گی۔ تاہم اب ٹکٹ کے اصول پر نون لیگ میں پھوٹ پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابل میں خواتین نے طالبان کی جانب سے عائد سخت پابندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ احتجاجی خواتین نے خوراک، روزگار اور انسانی حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے طالبان نے خواتین کے خلاف سخت پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اسکولوں کو کھولا جائے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول بند ہیں اور ہزاروں طالبات گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ افغانستان میں مخصوص نوکریوں کے علاوہ دیگر ملازمتوں میں خواتین کو مزید کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طالبان نے عوامی مقامات پر خواتین کے لیے برقع پہننا بھی لازم قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس مہینے طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے کہا تھا کہ خواتین گھر پر ہی رہیں۔ انہوں نے ایک فرمان کے ذریعے کہا تھا کہ خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے چہرے کا نقاب کریں اور نیلے برقعے کا استعمال کریں۔ برازیل میں بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی۔ ٹوٹل 57 افراد مارے جا چکے ہیں اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ برازیل کے شمال مشرقی علاقے میں ہونے والی بارشوں نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی ہے۔ یہ برازیل میں 5 مہینوں میں چوتھا بڑا سیلاب ہے، جس سے کچی آبادیاں متاثر ہوئی ہیں اور شہری علاقوں میں بھی نظام زندگی متاثر ہوا ہے۔ فیڈرل سول ڈیفنس سروس نے بتایا کہ 2 ریاستوں سے 6000 سے زیادہ لوگ حکومت کے نامزد کردہ امدادی مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں اور 7000 سے زیادہ دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ برے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن غلامی تو بالکل ہی نہیں چاہتے۔ جو مراسلہ امریکہ سے آیا اس میں واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے۔ ملک میں پہلی بار ہوا کہ کوئی حکومت گرائی گئی ہو اور لوگ سڑکوں پر نکلے، ورنہ پہلے تو مٹھائی بانٹا کرتے تھے۔ میں نے امریکہ کو کہا تھا کہ دوستی سب سے کریں گے، امن میں ساتھ ہوں گے، لیکن جنگ میں ساتھ نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرا دور حکومت 3.5 سال چلا ہے، باقی 62 سال پاکستان فوجی امنوں اور 2 خاندانوں کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کرانے سے آپ ڈرتے ہیں، عوام میں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ چور اور غدار کے نعرے لگتے ہیں۔ اس میں پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ مدینہ میں چور چور کے نعرے لگے۔ سپریم کورٹ اور وکلا کو تاریخ معاف نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ آپ نے آج سٹینڈ نہ لیا تو آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بڑے مگرمچھوں اور چوروں ڈاکوؤں کو نہیں پکڑنا تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، ظلم نہ کرے، غریب چوروں کو رہا کرتے۔ میں نے صرف اس لیے دھرنا نہیں دیا کہ ملک میں تباہی مچے گی، انتشار پھیلے گا، پنجاب پولیس اور فوج کے خلاف نفرت پھیلے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ اگر سپریم کورٹ سے ہمیں تحفظ ملا تو ہماری ایک حکمت عملی ہوگی اور اگر تحفظ نہ ملا تو پھر دوسری حکمت عملی ہوگی۔ پھر ہم لڑیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے۔ اس بار تو ہم بغیر تیاری کے گئے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ راستے کھل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بغیر تیاری کے پھنس گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ غیر آئینی ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اکثریت کھو بیٹھا ہے، لوگ الیکشن کمیشن کو دیکھ رہے ہیں، حمزہ شہباز کو ہٹایا جائے، نااہل کیا جائے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 50 سالوں میں موسمیاتی آفات میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں بگڑے ہوئے شدید موسم کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ انسانی مداخلت سے ہر موسم کا مزاج شدید ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر میں 80% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہی حالت خشک سالی کی بھی ہے، جس کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ اب فضائی رطوبت بڑھ رہی ہے، اس سے فوری سیلاب اور بارشی سیلاب کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ پھر سمندری طوفان اور سائیکلون بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ 1850 سے اب تک ہمارے سیارے کا اوسطاً درجہ حرارت 1.1 درجے سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے اور 2030 تک اس کا اضافہ 1.5 درجے سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا، لیکن ماہرین کا اصرار ہے کہ اوسطاً درجہ حرارت میں 1 درجے سینٹی گریڈ کے 10ویں حصے کا بھی اضافہ بہت تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے اثرات دیہاتوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی دیہات کی زندگی میں وہ رعنائیاں ملتی ہیں جو یہاں کی صدیوں پرانی ثقافت کی امین ہیں۔ دیہاتوں میں لوک داستانیں ہوں یا محبت بھرے گیت، ان میں کنوؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پہلے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بیلوں کی مدد سے راہٹ چلتے تھے، اب ان کی جگہ ٹیوب ویل لے چکے ہیں۔ بھٹی والی کا ذکر دیہات کی کہانیوں میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ جدیدیت کے ساتھ ساتھ دیہات میں اب بھٹی والی خواتین بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو شخص کسی بھی دیہات میں زندگی گزار چکا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ خوشیاں قیمتی کھلونوں کے بغیر بھی مل سکتی ہیں۔ اکثر دیہات میں ایسے بچے بھی نظر آتے ہیں جو ٹائروں کو ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے گھماتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ٹائر جس لوہے کے سرکل پر چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی چھڑی رکھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دیہات کے حجام پہلے گھر گھر جا کر حجامت کیا کرتے تھے اور زمیندار لوگ انہیں فصل کی کٹائی کے بعد گندم چاول بطور معاوضہ دیا کرتے تھے۔ کئی دیہات میں اب بھی یہی رواج ہے۔ دیہات کی زندگی میں اس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے پیغامات یا دعوت نامے گاؤں کا حجام ہی دینے جاتا ہے یا دینے جاتا تھا۔ حالیہ چند برسوں میں گدھے مہنگے ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے لیے چارے کی منتقلی کے لیے ماضی کی طرف دوبارہ بھینسوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بھینسیں گدھے کی نسبت سست رفتار ہیں، لیکن مربے یا ڈیرے سے گھر کے راستے بھی طویل نہیں ہیں۔ اب تو شہروں میں بھی تندور کی روایت موجود ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دیہات سے ہی چلی تھی۔ پنجاب کے زیادہ تر دیہات میں ایک تندور والی ہوتی تھی جہاں سے روٹیاں لگوائی جا سکتی تھیں۔ پہلے معاوضے کے طور پر تندور والی کو آٹا دیا جاتا تھا، اب لوگ پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں گنا چینی بنانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ دیہات سے گنے کے جوس یعنی رو سے کھیر بھی تیار کی جاتی ہے اور چینی کا متبادل گڑ بھی۔ گڑ بنانے کے لیے گنے کے رس کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے۔ کئی دیہاتوں میں اب بھی لوگ چینی کی بجائے گڑ یا شکر کے استعمال کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں بیچے جانے والے گڑ میں تو کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر کسان اپنے گھر کے لیے استعمال ہونے والے گڑ میں یہ کیمیکلز استعمال نہیں کرتے۔ جس گڑ میں کیمیکلز کا استعمال نہ ہو اس کا رنگ گہرا براؤن ہو جاتا ہے۔ دیہات میں چھتیں جس قدر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں کے لوگوں کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ کچھ کچی چھتوں اور کچے صحنوں کی لپائی مٹی سے کی جاتی ہے۔ شہتیروں والی کچی چھتوں میں چڑیوں کو گھونسلے بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ شہروں کی طرح جب سے گاؤں میں چھتیں پکی ہو گئی ہیں تو چڑیاں بھی روٹھ گئی ہیں۔ اب وہ ان چھتوں پر گھونسلہ نہیں بناتی، بس بنیروں پر ہی بیٹھ کر گزارا کر لیتی ہیں۔ ویسے تو دوستو، دیہات کے متعدد کھیل وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ دیہات میں بچے 12 ٹینی، کوکلا چھپاکی، سٹاپو، گلی ڈنڈا یا پھر بندر یا باندر قلعہ کھیلتے نظر آئیں، تاہم کبھی کبھار بچے بینٹے یا گولیاں کھیلتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ کبڈی کا کھیل بھی دوبارہ زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ سوئی گیس نہیں ہے۔ دیہاتوں میں اب بھی آگ جلانے کے لیے گائے بھینسوں کے گوبر سے اوپلے یا پاتھیاں بنائی جاتی ہیں، جنہیں سوکھ جانے کے بعد آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے پنجاب کے دیہاتوں کے زیادہ تر گھروں میں شیلف، جو پنجابی میں پرچھتی کہلاتی ہے، ایک لازمی حصہ ہوتی تھی۔
اب کمروں کے اندر ایسی پرچھتیاں بنانے کا رجحان تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر پہلے پیتل کے قیمتی برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ دیہات میں یہ رواج بھی عام تھا یا ہے کہ کسی ایک گھر میں تندور جلایا جاتا تھا اور پورے محلے کی خواتین وہاں آ کر اپنی روٹیاں لگاتی تھیں تاکہ ایندھن اور محنت کی بچت ہو۔ اب دیہات میں ایسے روایتی تندور بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹانگا پنجاب کے دیہاتوں کی قدیم سواری ہے۔ کبھی مشہور گلوکار مسعود رانا کا گانا ٹانگے والا خیر منگدا ٹانگا لاہور دا ہووے تے بھاویں جنگ دا پنجاب کے ہر دیہات میں مشہور تھا۔ اب دیہات میں بھی ٹانگے کی جگہ بسیں، ویگنیں اور چنگچینیں لے لی ہے۔ کبھی پنجاب کے دیہاتوں میں ایک تالاب یا چھپڑ ہوا کرتے تھے جہاں سے مقامی لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے اور نہلاتے تھے۔ اب ایسے تالاب یا چھپڑ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہروں کے برعکس دیہات میں سورج ڈھلتے ہی کاروبار زندگی بند ہو جاتا ہے۔ کھیتوں میں چارہ کاٹنے والوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سورج ڈھلنے سے پہلے اپنے گھر یعنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔